بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ فرعون کی بیوی کا نام حضرت آسیہ بنت مزاحم تھا۔ فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ معلوم کرتی رہتی کہ کون غالب ہوا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا۔ وہ ایک دن فرعون کی لڑکی کا سر گوند رہی تھی کہ کنگھی چھوٹ کر نیچے گر گئی تو اس کے منہ سے نکلا کفار برباد ہو، اور بعض روایات میں ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کنگھی اٹھائی تھی۔ اس پر فرعون کی لڑکی نے کہا کہ تو میرے باپ کے سوا کسی اور رب کو مانتی ہے؟ اس نے کہا میرا، تیرا اور سب کا رب اللہ ہے۔ اس نے غصے میں آ کر اس کو مارا پیٹا اور جا کر اپنے باپ کو بتا دیا۔ تو فرعون نے بلا کر پوچھا کہ تیرا میرے سوا کوئی اور رب ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں، میرا رب اللہ ہے۔ فرعون نے اس کو الٹا لٹا کر ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا دیں اور اوپر سانپ چھوڑ دیے کہ کاٹتے رہیں، لیکن جب دیکھا کہ یہ باز نہیں آتے تو فرعون نے کہا کہ میں تیرے لڑکوں کو ایک ایک کر کے تیرے سامنے قتل کروا دوں گا، باز آ جا اور مجھے سجدہ کر لے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس ظالم نے ایک لڑکے کو منگوایا اور مار ڈالا۔ انہوں نے اپنے پیارے سے پیارے بچے کو بچشم خود دیکھا اور صبر کیا۔ اس بچے کی روح نکلی تو اس نے کہا اے ماں خوش ہو جا، اللہ نے تیرے لیے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں۔ پھر دوسرے بچے کو بھی اسی طرح قتل کروا دیا اور اس کی روح نے بھی ماں کو خوشخبری دی۔ فرعون کی اہلیہ نے ان دونوں بچوں کی خوشخبری سنی تو ایمان لے آئی۔ ادھر اس مظلوم عورت کی روح بھی اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی، اور اس کی منزل اور مرتبہ جو خدا کے ہاں تھا وہ حجاب ہٹا کر فرعون کی بیوی کو بھی دکھا دیا، تو یہ اپنے ایمان اور یقین میں بہت بڑھ گئے، یہاں تک کہ فرعون کو بھی اس کا پتہ چل گیا۔ تو اس نے ایک دن اپنے درباریوں سے کہا کہ تمہیں کوئی میری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریفیں کیں اور بھلائیاں بیان کیں۔ فرعون نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم کہ یہ میرے سوا دوسرے خدا کو مانتی ہے۔ پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا جس کا ترجمہ یوں ہے، اور اللہ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے۔ فرعون کی بیوی نے کہا میرے پیارے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجئے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے بچا لیجئے۔ فرعون غصے کے وقت لوگوں کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گڑوا کر مار ڈالتا تھا، چورن کر کے اوپر سے بڑا پتھر پھینکتا تھا جس سے اس کی روح نکل جاتی تھی۔ میخوں کی سزا کا موجدن فرعون تھا، اس سے پہلے یہ سزا کسی نے نہیں دی، اس لیے سورہ فجر میں فرمایا اور میخوں والا فرعون نے کہا کہ جو بڑے سے بڑی چٹان تمہیں ملے اور آسیہ کو لٹا کر اسے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آ جا، اگر باز آ جائے تو وہ میری بیوی ہے، عزت و حرمت سے واپس لاؤ، اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پر گرا دو، اس کا قیمہ بنا دو۔ جب یہ لوگ پتھر لے کر آئے تو ان کو لٹا دیا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف منہ اٹھایا۔ پروردگار عالم نے حجاب ہٹا دیے۔ جنت اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اس میں ان کی روح پرواز کر گئے۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح نہیں تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ فرعون نے آخری وقت میں اس نیک بیوی پر طرح طرح کے مظالم کیے، انہیں مظالم کی حالت میں، جبکہ فرعون نے ان کی حالت بری کر رکھی تھی اور ان کے چاروں طرف آگ رکھ کر چھوڑی تھی۔ تو انہوں نے مدرجہ بالا دعا کی کہ اس کے بعد حضرت آسیہ علیہ السلام کو یا تو زندہ اٹھا لیا گیا یا ان کا وہ محل جو جنت میں ان کے لیے تیار تھا ان کو دکھایا گیا، اور ان کی جان آفرین نے لے لی، یعنی فرعون نے ان کو شہید کر دیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔